اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے، جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن پاک میں اصحاب ایکا کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ایکا کے معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے علاوہ پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا کا نام ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ بہرحال مقبول روایات یہی ہیں کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا، جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمین و جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے اصحاب ایکا کے لفظ سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن میں اس کو امام مبین، کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج لے جاتے۔ اور تو اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مدین تشریف لاتے۔ چونکہ یہ ایک بڑی شاہراہ پر تھی، اس لوگ ہر طرف آنے والے تاجرین کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا نے بنی قوم عاد، سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ بلکہ یہ لوگ تو اس لیے بھی مشہور ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفنا دیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے، اکثر تو وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: حضرت شعیب بن سیفون بن عرفہ بن ثابت بن مدین بن یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ جب حضرت شعیب تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا، لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک تم مجھ پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ ہود۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 87۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اس طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔ پوری قوم حضرت شعیب کے خلاف ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جا ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا ہے، میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب سے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند کا قہر و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر! سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، استغفر اللہ، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلستے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے حصے میں چھاؤں کر دی، پھر اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ہی ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب شیون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ دوستو، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف چور بازاری گرم ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو ماڈل بنا کر کاروبار نہیں کر رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب برائیوں سے پاک کر دے۔ اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں۔ ہمارے رزق، مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔